السلام علیکم۔ میں الحسنہ شیخ آپ تمام کا میرے اس یوٹیوب چینل پر استقبال کرتی ہوں۔ ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آنے پر لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جماعت پنجم، مضمون ہے ماحول کا مطالعہ۔ سبق نمبر 2، زمین کی گردش۔ بچوں، سبق نمبر 1 میں ہم نے ہماری زمین، ہمارا نظام شمسی اور اس میں موجود ستارے سیاروں کی معلومات حاصل کی تھی، لیکن آج ہم ہماری زمین اور اس کی گردش کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ محوری گردش۔ بچوں، آپ نے لٹو دیکھا ہی ہوگا۔ دراصل لٹو کی جو گردش ہوتی ہے اسے محوری گردش بھی کہتے ہیں۔ لٹو خود کے اطراف گھومتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو اپنے اطراف گھومتی ہے، حقیقت میں وہ نظر نہ آنے والی ایک لکیر کے اطراف گھومتی ہے۔ کسی چیز کا خود کے اطراف گھومنا محوری گردش کہلاتا ہے۔ وہ چیز جس نظر نہ آنے والی لکیر کے اطراف گھومتی ہے اسے محور کہتے ہیں۔ زمین کی محوری گردش۔ دی گئی تصویر میں آپ کو زمین کا محور NS لکیر کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ یہ لکیر زمین کے مرکز سے ہی گزرتی ہے۔ N اور S ان نقاط کو زمین کے قطبین کہتے ہیں۔ N زمین کا شمالی قطب ہے اور S زمین کا جنوبی قطب ہے۔ شمالی اور جنوبی قطبین کے بیچوں بیچ زمین کی سطح پر ایک دائرہ بنائیں تو زمین کے 2 مساوی حصے ہوتے ہیں۔ زمین پر کے اس خیالی دائرے کو خط استوا کہتے ہیں۔ خط استوا کی وجہ سے زمین کے 2 مساوی حصوں کو شمالی نصف کرہ اور جنوبی نصف کرہ کہتے ہیں۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب۔ زمین کے جس حصے پر سورج کی روشنی پڑتی ہے وہاں دن کا اجالا نظر آتا ہے، اور زمین کے جس حصے میں سورج کی روشنی نہیں پڑتی اس حصے میں رات ہوتی ہے۔ زمین پر ایک دن اور ایک رات مل کر ایک یوم بنتا ہے۔ وقت کی پیمائش کے لیے ایک یوم کے وقفے کو ہم 24 مساوی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہر حصہ 1 گھنٹہ کہلاتا ہے۔ زمین کی مداری گردش کی وجہ سے دن اور رات واقع ہوتے ہیں۔ زمین کے جھکے ہوئے محور اور زمین کی محوری گردش سے موسمی چکر پیدا ہوتا ہے۔ بچوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین پر دن اور رات کا وقفہ مساوی نہیں ہوتا۔ یہ فرق زمین کا محور جھکا ہوا ہونے اور زمین کی مداری گردش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ زمین پر موسمی چکر کس طرح تیار ہوتا ہے۔ 22 مارچ سے 23 ستمبر کے عرصے میں شمالی نصف کرہ میں دن بڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں زیادہ حرارت ہوتی ہے، یعنی اس عرصے میں شمالی نصف کرہ میں گرما کا موسم ہوتا ہے۔ اسی عرصے میں جنوبی نصف کرہ میں رات کا وقفہ زیادہ ہوتا ہے۔ رات کا وقفہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس حصے میں حرارت کم مقدار میں ملتی ہے، اس لیے جنوبی نصف کرہ میں سرما کا موسم ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح دوسری جانب جنوبی نصف کرہ میں 23 ستمبر سے 22 مارچ کے عرصے میں دن بڑا ہوتا ہے۔ وہاں حرارت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس عرصے میں جنوبی نصف کرہ میں گرما کا موسم ہوتا ہے۔ اسی عرصے میں شمالی نصف کرہ میں رات بڑی ہوتی ہے، اس لیے اس حصے کو حرارت کم ملتی ہے۔ نتیجے میں شمالی نصف کرہ میں سرما کا موسم ہوتا ہے۔ بھارت میں
گرما، برسات اور سرما یہ 3 اہم موسم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی 6 ذیلی موسموں کا چکر ہوتا ہے، جیسے وسنت، گریشم، ورشا، شرد، ہیمنت، ششر۔ یہ ذیلی موسم بھی ہم مانتے ہیں۔ موسم کی مناسبت سے ہمارے ملک میں تہوار اور جشن منائے جاتے ہیں۔ اسی طرح مختلف گانے گائے جاتے ہیں اور کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ سال۔ بچوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، زمین بھی اپنے محور پر گھومتی ہوئی سورج کے اطراف گردش کرتی رہتی ہے۔ زمین کو سورج کے اطراف ایک چکر لگانے کے لیے جتنی مدت درکار ہوتی ہے اسے سال کہتے ہیں۔ ایک سال میں تقریباً 365 دن اور 6 گھنٹے ہوتے ہیں۔ لیپ سال۔ لیپ سال وہ سال ہوتا ہے جس میں ایک دن کسی ایسے مہینے میں جوڑا جاتا ہے جو سب مہینوں میں چھوٹا ہو۔ تو اس طرح فروری کا مہینہ دیکھا جائے تو اس میں عام طور پر 28 دن ہوتے ہیں۔ اس لیے لیپ سال آنے پر ایک دن فروری کے مہینے میں جوڑا جاتا ہے تو وہ 29 دن کا ہو جاتا ہے۔ اس طرح لیپ سال میں 365 دن کے بدلے 366 دن ہوتے ہیں اور لیپ سال عام طور پر ہر 4 سال کے بعد آتا ہے۔ گریگورین کیلنڈر میں ایک سال کے 365 دن مان لیے گئے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہر سال میں 6 گھنٹے کم مانے جاتے ہیں، یعنی 4 سال میں 24 گھنٹے یا ایک مکمل دن کم ہو جاتا ہے۔ اس دن کو گریگورین کیلنڈر میں ہر چوتھے سال فروری کے مہینے میں ایک زائد دن جوڑا جاتا ہے۔ اس سال فروری مہینہ 28 کی بجائے 29 دن کا ہوتا ہے اور وہ سال 365 کی بجائے 366 دن کا ہوتا ہے۔ اس سال کو لیپ سال کہتے ہیں۔ چاند کی شکلیں۔ چاند زمین کے اطراف گردش کرتا ہے اور زمین سورج کے اطراف گردش کرتی ہے، لیکن یہ دونوں محور ایک دوسرے سے گزرتے ہیں۔ اس لیے سورج، چاند اور زمین ہمیشہ ایک ہی قطار میں ہوں ایسا نہیں ہے۔ بچوں، کیا آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ ہماری زمین سے ہمیں چاند کا صرف ایک ہی رخ کیوں نظر آتا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ بچوں، چاند بالکل اسی رفتار سے زمین کے گرد گھومتا ہے جس طرح یہ اپنے محور کے گرد گھومتا ہے۔ اگر چاند اپنے محور پر گھومے نہیں تو ہمیں چاند کے سارے رخ نظر آئیں گے۔ چاند بذات خود روشن نہیں ہے۔ سورج کی روشنی چاند پر پڑنے کی وجہ سے وہ ہمیں زمین سے نظر آتا ہے۔ پونم کی رات کو ہمیں چاند کا زمین کی جانب کا پورا حصہ نظر آتا ہے۔ اماوس کی رات کو چاند کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا۔ پورنیما سے اماوس تک زمین سے چاند کا نظر آنے والا روشن حصہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ اماوس سے پورنیما تک چاند کی شکل دوبارہ بڑھتی جاتی ہے۔ قمری مہینہ اور قمری دن۔ اماوس سے پورنیما تک 15 دن کی چاند کی شکلیں آپ نے دیکھی ہیں۔ اماوس سے پورنیما کی حالت تک پہنچنے کے لیے چاند کو 14 تا 15 دن درکار ہوتے ہیں۔ اس پندرواڑے کو روشن پندرواڑا کہتے ہیں۔ پورنیما کے بعد چاند کا زمین کی جانب کا روشن حصہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے اور 14 سے 15 دنوں کے بعد دوبارہ اماوس آتی ہے۔ اس پندرواڑے کو تاریک پندرواڑا کہتے ہیں۔ اس طرح ایک اماوس سے اگلی اماوس تک کا وقفہ تقریباً 28 تا 30 دن کا ہوتا ہے۔ اس مدت کو قمری مہینہ کہتے ہیں۔ قمری مہینے کے ہر دن کو قمری دن کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔